إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قالوا لنا من المشرکین، مشرکین میں سے کچھ لوگ ہمیں کہنے لگے قد علمکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الخراء، کہ تمہارے نبی تم کو الخراء بھی سکھاتے ہیں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، ارکان اسلام سکھاتے تھے، عبادات سکھاتے تھے، معاملات سکھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سکھاتے تو ہیں لیکن تمہیں الخراء بھی سکھاتے ہیں. اور الخراء عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے کاموں کو جو انسان اپنی رفع حاجت کے لیے باتھ روم کے اندر کرتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا قال بلا، کیوں نہیں، وہ تو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جب تم بول و براز کے لیے یعنی پیشاب یا پخانے کے لیے باتھ روم میں بیٹھو تو تم نے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، اور جب تمہیں پاکی اختیار کرنی ہے تو تمہیں سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا، اور اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو 3 سے کم پتھر میں استعمال نہ کرنا، یعنی کم از کم 3 پتھر استعمال کرنا، اور دیکھو کھاد اور ہڈی کا استعمال نہ کرنا استنجے کے لیے. ہمارا نبی تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اللہ کی توحید کے بارے میں سکھا رہے ہیں، ایک طرف تو حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز کے بارے میں سکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اتنی پرائیویٹ لائف، اتنی نجی زندگی کے باتھ روم کے اندر کے بھی کیا آداب ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارے دین اسلام کا کمال ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی جامعیت ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں تعلیم نہ دیتا ہو اور ہمیں اس کے آداب نہ سکھاتا ہو. اور انہی میں سے ایک بڑا اہم ادب، ایک بڑا اہم معاملہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، کیونکہ آج کل ویسے تو اس معاملے کا روز کی زندگی سے ہمارا تعلق ہے، لیکن آج کل ذرا زیادہ تعلق ہو گیا ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، دیکھو تم مسجد کی طرف جب جایا کرو تو اپنی زینت کو اختیار کر لیا کرو. وَكُلُوا، اور پیو، اور کھاؤ، اور وَاشْرَبُوا، اور پیو،
ولا تسرفوا، اور دیکھو اسراف نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدھی آیت میں، اس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کا جو باقی حصہ ہے، آخری حصہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس آیت کے اندر، اس آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع اللہ طب کلہ فی نصف الآیہ، اللہ تعالیٰ نے پوری کا پورا جو صحت ہے نا، جو میڈیکل سائنس ہے، وہ اس آدھی آیت کے اندر اتار دی۔ یعنی ہماری جو صحت ہے اس کا بنیادی تعلق ہماری غذا سے ہے، ہمارے کھانے سے ہے، جو روز ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن آج کل چونکہ شادیوں کا موسم ہے، دن رات یہ تقریبات ہو رہی ہیں، وہاں ہم جا رہے ہیں، دن ہو رات ہو، ہر روز ہی کہیں نہ کہیں کوئی تقریب، کوئی شادی کے معاملات ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کروں گا وہ کھانے کے آداب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے معاملے میں جو سب سے پہلا ادب ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ جب بھی تم کھانے کا آغاز کرو تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھا کرو، ہمیشہ بسم اللہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا دخل رجل بیتہ، جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، ولم یذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قال شیطان، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، آج اس گھر کے اندر تمہیں رات کو ٹھکانہ مل گیا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِذَا، اور جب انسان کھانا کھاتا ہے، وَإِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ، جب انسان کھانا کھاتا ہے، لم یذکر اسم اللہ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آج کے دن تمہیں اس گھر میں کھانا بھی ملے گا اور ٹھکانہ بھی ملے گا۔ یعنی جب ہم اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھاتے تو ہمارے کھانے میں ہمارے ساتھ شیطان داخل ہوتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، جی کھانے میں برکت نہیں ہے، پیٹ نہیں بھرتا، نیت نہیں بھرتی، صحت خراب ہو رہی ہے، ہاضمہ نہیں ہوتا۔ جب شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی جو سب سے پہلا ادب ہے ہمارا وہ ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام سلمہ کے بیٹے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یا غلام، اے چھوٹے بچے، سم اللہ، دیکھو بیٹا کھانا کھاتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، وکل بیمینک، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ یعنی دوسرا ادب یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کھانا کھایا کرو تو سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، جب پانی پیا کرو تو سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ تو جب ہم الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہم اصل میں شیطان کے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، ایک مومن مسلمان کے طریقے سے کھانا نہیں کھاتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا الٹا ہاتھ زیادہ استعمال کرتے ہیں لکھائی کے لیے اور کاموں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اس طرح بنایا ہے یا وہ صلاحیت ان کے الٹے ہاتھ پہ رکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھانا سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا ہے، کھانا الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا۔ اور سیدھے ہاتھ سے اگر کھانا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شیطان کے طریقے کی مخالفت کرنی ہے، تو پھر اس کا طریقہ جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب ہم کھانا کھائیں تو اپنے ہاتھ کو باندھ لیں، بند کر دیں ہاتھ۔ مشکل ہے لیکن آہستہ 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 عادت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے ایک طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ وہ کہتا ہے میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، میں تو الٹے ہاتھ سے کھاؤں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا برا منایا تو اس کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے وہ ہو گیا۔ تو اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے الٹے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے کھانا کھاتے وقت اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ دیکھیں آپ کہ جب وہ پانی پیتے ہیں تو کیسے پانی پیتے ہیں؟ پکڑا الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے کہ انگلی لگا دیتے ہیں، جی میں نے تو سیدھا ہاتھ استعمال کر لیا۔ نہیں، آپ نے کس ہاتھ سے گلاس پکڑا ہوا ہے؟ الٹے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو آپ کہیں جی میرے ایک ہاتھ میں نوالا ہے، میں کیا کروں؟ بھائی رکھو اس نوالے کو، کیا گھبراہٹ ہے؟
کیا گھبراہٹ ہے؟ یہ اس والے کو کھا لو. لیکن سیدھے ہاتھ سے پکڑنا اور کھانے کا مطلب یہ کہ سیدھے ہاتھ سے پکڑنا اور کھانا. الا یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ مجبور ہو، اس کے سیدھے ہاتھ میں کوئی ایسی تکلیف ہو کہ وہ وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے. لیکن اگر تو اس کے پاس اللہ نے قدرت دی ہے تو اس قدرت کو دانستہ طور پہ استعمال کرے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے. تو پہلا ادب یہ کہ بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان شیطان لیستحل الطعام، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اور دوسری بات کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے. تیسرا ادب جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کھانے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں، پانی پئیں، تو ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں، بیٹھ کر پانی پئیں، کھڑے ہو کے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. کوئی مجبوری ہے، نیچے گندگی ہے، کوئی ایسی بات ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش، عادت یہی ہونی چاہیے کہ کھانا بھی بیٹھ کے کھایا جائے اور پانی بھی بیٹھ کے پیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے اور اس کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. چوتھی چیز جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رأیت، صحابی فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یأکل بثلاث اصابع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے. 3 انگلیوں سے. ہم کھانا اگر ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ 4 انگلیوں سے یا 5 انگلیوں سے. یہ کھانا کھانے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. جن قوموں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ان کی عادت ہے یوں بھر بھر کے کھانا اور ان کی داڑھیوں پہ اور کپڑوں پہ گر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. اور وہ تاریخ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. جب ان کو کھانے کو ملتا تھا کئی دن کے بعد تو وہ اس طرح بھر بھر کے کھاتے تھے. تو آج ان کا کلچر، یہ ثقافت بن گئی ہے کہ وہ اس طرح کھاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع، 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. اور جب انسان 3 انگلیوں سے کھاتا ہے تو اس کے کئی فوائد ہیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ کم کھاتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کم کھاتا ہے، وہ زیادہ نہیں کھاتا. اور یہ بھی کھانے کا ایک ادب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الکافر، کہ بے شک کافر، یأکل، وہ کھانا کھاتا ہے 7 آنتوں سے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ، اور جب مومن کھانا کھاتا ہے، یَأْکُلُ فِي مِعًا وَاحِد، 1 آنت سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے، بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. اور اس پیٹ کو، اس کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقیمات، کچھ لقمے بھی کافی ہیں. آج ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ بھر بھر کے کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی مسکین کھانا نہیں کھاتا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور اس نے بہت کھانا کھایا. تو آپ نے اپنے ساتھی کو، جو کسی شخص کو لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا، ان کو سنائی یہ بات کہ ان الکافر یاکل بسبعۃ امعاء، یہ جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے. یعنی اشارتاً یہ تھا کہ یہ کھانا کیسے کھا رہا ہے، اتنا کھانا کھا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدترین برتن وہ ہے جو تم اپنے پیٹ میں بھرتے ہو، یعنی پیٹ میں، پیٹ یہ بدترین برتن ہے، میں بطنی ہی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس بدترین برتن کو سیدھا رکھنے کے لیے، اپنی انسان کو، اس کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کچھ لقمے بھی کافی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کھانے کا بہت دل چاہے، بہت دل چاہے، تو پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے رکھو، پیٹ کا 2/3 پانی کے لیے رکھو، اور پیٹ کا 3/3 ہوا کے لیے رکھو. اب آپ سوچیے کہ ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں. ایک مومن جو ہے
وہ اتنا کثرت سے کھانا نہیں کھاتا کہ اس کے بعد اس کو گیس کی بیماریاں ہو جائیں، اس کے بعد اس کو بدترین طریقے سے ڈکار آئیں، اس کے بعد اسے چلا پھرا نہ جائے، اس کا پیٹ خراب ہو جائے۔ یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بھوک سے کم کھاتا ہے، وہ ہلکا اور کم کھاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں گا، اگر میں اس فجر کی نماز میں سوتا رہ جاؤں گا تو میری نماز نکل جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا تو میں زندگی میں جو میرا مقصد ہے آگے بڑھنے کا، میں کیسے بڑھوں گا؟ میں تو ہر وقت ڈکار اور پیٹ اور گیس بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، کھانا پینا منع نہیں ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، دیکھو اسراف نہ کرنا۔ اور اسراف کا عام معنی ہم جانتے ہیں نا کیا ہے؟ اسراف کا عام معنی یہ ہے کسی بھی چیز جگہ پہ اس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ کھانے پینے میں اسراف کیا ہے؟ کہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا۔ ہمیں ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں کھانا، ہمیں اتنا کھانا کھانا ہے کہ ہم کھانے کو بھی انجوائے کریں، اپنا پیٹ بھی بھریں، لیکن اتنا نہیں کہ کل ہمیں ڈکاریں آئیں، بیماری ہو جائے، ہم پریشان ہو جائیں، کولیسٹرول کی بیماری، یہ بیماری۔ اس کا بہت بڑا تعلق ہمارے غذا اور غذا کی مقدار سے ہوتا ہے۔ تو کھانے کے آداب میں سے ایک ادب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور جب انسان 3 انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے تو کم کھاتا ہے، کیونکہ کھا کے انگلیاں استعمال کر کے تھک جاتا ہے، وہ کتنا کھائے گا۔ پھر ایک اور ادب جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے، فلا یمسح یدہ، تو دیکھو وہ اپنے ہاتھ نہ دھوئے، صاف کرے، حتی یلقہا او یلقہا، یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے یا اپنی انگلیوں کو چٹوا لے۔ یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کا معنی یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہماری انگلیوں میں کھانا لگا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو چاٹ لو، کیونکہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کھانا کھانا شروع کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کھانا لگتا ہے تو اس کی انگلیوں سے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں جاتی ہیں تو اس سے اس کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حتی یلقہا، وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، او یلقہا، یا کسی کو چٹوا لے۔ اب آپ سوچیے کہ اگر 2 دوست ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی انگلیاں چاٹیں تو کتنی محبت ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کھانا کھا رہے ہوں اور کھانا کھانے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میری انگلیاں چاٹو، اور بیوی کہے شوہر سے کہ آپ میری انگلیاں چاٹیں، تو گھر میں کتنی محبت بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیے ہمارا دین کس طریقے سے اس اخوت کو، اس محبت کو آگے بڑھاتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب ہمیں سکھایا کہ اذا سقطت لقمۃ احدکم، اگر تم میں سے کسی کا لقمہ کھانا کھاتے وقت گر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ویسے عام عادت کیا ہے کہ اگر کھانے کا لقمہ گر جائے تو ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، بچوں کو منع، بیٹا نہیں گر گیا اس کو مت کھاؤ۔ اب سنیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں سقطت لقمۃ احدکم، اگر تم میں سے کسی کا کھانے کا لقمہ گر جائے، فلیمت الاذی، تو اس لقمے میں سے وہ جو چیز ہے نا، فلیمت الاذی عنہا، اس میں جو چیز، جو مٹی لگ گئی ہے، کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے، اس کو ہٹا لو، صاف کر لو اگر وہ صاف ہو سکتی ہے، اور پھر اس کو کھا لو۔ فإنکم لا تدرون، کیونکہ تم نہیں جانتے، فی ای طعامکم تکون البرکہ، کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس لقمے کی جو گر گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے اس کھانے کی جو ہم اپنی پلیٹوں میں چھوڑ کے ضائع کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ایک چاول کا دانہ جو گر گیا اس کو بھی اٹھا کے کھا لو، وہ ایک روٹی کا جو ٹکڑا رہ گیا تمہارے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اٹھاؤ اس کو صاف کرو، اگر صاف ہو سکتا ہے صاف کرو اس کو، ہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسی گندگی لگ جائے تو صاف ہونے کے قابل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کو تم جھاڑ دو، ذرا سا اس میں سے کچھ ذرے لگ گئے ہٹا دو اور اس کو صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، تو تمہیں نہیں معلوم تمہارے کھانے کس حصے میں برکت ہے۔
اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو کھانا ہم اپنی پلیٹوں میں چھوڑتے ہیں، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے لازماً سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کا جو اللہ نے تم کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، وہ ٹھنڈا پانی جو تم پیتے ہو نا، اس کا بھی تم سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ آج آپ ہمارا حال دیکھیں، آج آپ تقریبات میں جا کر دیکھیں، جس مقدار میں ہم کھانا ضائع کرتے ہیں اس مقدار میں تو ہم کھانا کھاتے بھی نہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر ادا کرو گے اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جس اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں گے ہم، وہ نعمت اللہ ہم سے چھین لے گا۔ آج آٹا کیا بھاؤ ہے؟ آج مرغی کیا بھاؤ ہے؟ آج چاول اور شکر کیا بھاؤ ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ خطہ دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم دنیا کو کھلاتے تھے، ہمارا ملک ساری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا۔ آج ہمارے ملک میں آٹا دستیاب نہیں ہے۔ دیکھیے نا آپ نے ویڈیوز، ایک آٹے کی بوری کے پیچھے لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ آج چاول نہیں ہے، آج شکر نہیں ہے، آج پھل نہیں ہے، آج سبزی نہیں ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے جو ضائع ہم کرتے ہیں نا کھانا، یہ ہمارے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، پھٹکار۔ اور اگر آپ ایک چاول کے دانے کے پیچھے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنے احسان کرتے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک چاول کا دانہ جب آپ چمچے سے اپنی پلیٹ سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں تو میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے کے مراحل ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ عقل دیتے ہیں کہ تم نے اگر کوئی فصل بونی ہے تو کیسے بونی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ عقل دیتے ہیں کہ تم وہ اوزار تیار کرو کہ جن اوزاروں سے تم زمین کی کٹائی کر سکتے ہو، اس کو کھود سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ عقل دیتے ہیں جو اوزار تم نے تیار کرنے ہیں، ان اوزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ لوہے کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکڑی کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیتے ہیں کہ اس لوہے اور لکڑی کے امتزاج سے پھاوڑا نکالو اور کھدائی کرنے کے اوزار بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل اور سمجھ دیتے ہیں کہ اس لکڑی کو کاٹنا کیسے ہے، اس کی طاقت دیتے ہیں۔ پھر وہ مشینیں تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سکھاتے ہیں کہ کس مشین میں تم ایسی لکڑی تیار کرو گے جو تمہارے ہاتھ میں اس طریقے سے اس کی گرفت آ جائے کہ تم اس کو پکڑ سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مشینوں کو تیار کرنے کے لیے پوری ایک دنیا کی سائنس چلاتے ہیں۔ اس کے بعد لوہا، اس کو تیار کرنے کے لیے اس سانچہ بنانے کی ٹیکنالوجی انسان کو سکھاتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اپنی کتنی مخلوقات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے وہ پھاوڑا بنتا ہے، اس سے وہ کلہاڑا بنتا ہے جس سے انسان اس زمین کو کھودتا ہے۔ پھر اس زمین کو کھودنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیتے ہیں کہ تم اس میں چاول کے دانے ڈالو۔ وہ چاول کے دانے ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مٹی کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کو پکاؤ، اس کو تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتے ہیں اس پہ اپنی شعاؤں کو برساؤ۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیتے ہیں کہ بارش کو برساؤ۔ اور ساری چیزیں ایک خاص توازن سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس زمین سے چاول کے دانے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پوری دنیا کو ایک سائنس کے اوپر لگاتے ہیں جس سے وہ مشین بناتا ہے کہ وہ جو چاول کے دانے ہیں اس کو نکالا جائے، زیادہ سے زیادہ اس میں سے چاول کو بچایا جائے اور کم سے کم وہ چاول ضائع ہو۔ وہ پوری ایک سائنس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیتے ہیں کہ اس چاول کو تم نے بوری میں ڈالنا ہے۔ اس بوری کے لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، خلقت کو استعمال کر کے اس بوری کو تیار کرواتے ہیں۔ پھر ان کھیتوں سے، ان فصلوں سے وہ بوریوں میں چاول ڈلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوری گاڑی بنانے کی انڈسٹری کو کریٹ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ انسان کی گاڑی وہاں جائے
اور انسان کو گاڑی سکھانا چلاتے ہیں، اس گاڑی کے پیچھے سوچیے ٹائر ہے، روڈ ہے، انجن ہے، تیل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ وہ گاڑی اس کھیت کھلیان تک جاتی ہے، وہاں سے اس بوری کو اٹھاتی ہے، اس بوری کو اٹھا کر منڈی پہ لاتی ہے، آرتی کے پاس، وہ آرتی کی ایک پوری دنیا ہے۔ وہاں سے وہ جاتا ہے گوداموں میں، گوداموں کی پوری دنیا ہے۔ وہاں سے وہ جاتا ہے ہول سیل میں، وہاں کی پوری دنیا ہے۔ وہاں سے وہ جاتا ہے ریٹیل میں، وہاں کی پوری دنیا ہے۔ اور وہاں سے کوئی باورچی اس کو خریدتا ہے یا گھر والا اس کو خریدتا ہے، خرید کے اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ گیس کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسالوں کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھی اور تیل کو پیدا کرتے ہیں۔ اس گھی اور تیل کو پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ اس پوری خلقت کو استعمال کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ میرے زبان پہ وہ مزیدار لذیذ چاول کا دانہ آ جائے اور مجھے سکون ملے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اس چاول کو پکانے کے طریقے سکھاتے ہیں اور 10 طریقے سکھاتے ہیں۔ چاول کو بنانے کے لیے آپ کو ایک پتیلی چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی پوری سائنس ہے۔ اس پتیلی سے چاول نکالنے کے لیے آپ کو چمچے چاہیے، وہ بھی ایک سائنس ہے۔ اس چمچوں سے پلیٹوں میں ڈالنا ہے، پلیٹیں بنانا بھی ایک سائنس ہے۔ اور پھر ان پلیٹوں سے آپ کے سامنے ٹیبل یا دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے، وہ بھی ایک سائنس ہے۔ وہاں پہ وہ چاول آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر اس چاول کو کچھ کو ہم نیچے گراتے ہیں، کچھ کو ہم پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو ہم بغیر بسم اللہ پڑھے اپنے پیٹوں میں اتار لیتے ہیں، بغیر سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہوئے۔ پھر آپ سوچئے کہ اس ایک چاول کے دانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی مخلوقات کو استعمال کیا ہے کہ وہ چاول کا دانہ آپ کے منہ کے اندر آ جائے اور آپ کو ذائقہ دے، اور پھر اس چاول کے دانے کو ہم ضائع کر دیں تو اللہ رب العزت کو کیسا لگتا ہوگا کہ میرا بندہ کتنا ناشکرا ہے، کتنا بے قدرہ ہے، اس کو میری نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ اور یہ تو میں نے ابھی آپ کو وہ مرحلے بتائے جو مرحلے آپ کی زبان تک پہنچنے کے، اس کے بعد جو زبان سے پیٹ کے اندر جانا ہے، وہ پورا جو ہاضمے کا سسٹم ہے، پھر فضلہ بن کے باہر نکلنا ہے، اس میں ذرا سا بھی خلل آ جائے، ذرا سا بھی، انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ اب جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا، اس ادب سے کھانے کو نہیں کھائے گا کہ وہ اللہ کی اس کھانے کی برکت سے فائدہ اٹھا لے، اس کو ایک متوازن مقدار میں کھا لے، تو مجھے بتائیے کہ پھر صحت کا کیا حال ہوگا ہمارا؟ پھر ہم کتنے بڑے ناشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان عذابی لشدید کے مستحق بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اور اس میں ہم سب شامل ہیں، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کے کھانے کا، کسی کے اسلام کو دیکھنا ہے نا، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی پلیٹ کو دیکھ لیا کرو، جب کھانا ختم کرتا ہے تو پھر اس کی پلیٹ کو دیکھ لیا کرو، وہ کتنا کھانا ضائع اور چھوڑ کے گیا۔ اس سے ہماری اللہ کی شکر اور ہماری عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنا کھانا کیسے کھا رہے ہیں اور اپنے کھانے کو کیسے صاف کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے فخر کا اظہار نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا کھانا ضائع کر دیا، اس سے ہماری ناشکری ظاہر ہوتی ہے، اس سے ہماری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں کھانے کے آداب سکھائے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جب ہم کھانا کھا لیں تو کھانے کے بعد کی دعا، وہ دعا ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ۔ اللہ شکر آپ کا کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، آپ نے ہمیں پانی پلایا، بغیر اس کے ہمارے پاس کوئی قوت نہیں تھی کہ ہم اس کھانے کو حاصل کر لیتے، اس کھانے کو کھا لیتے۔ اور ابھی بھی اللہ آپ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے نا کہ کھانا ہضم بھی ہو جائے۔ اور پھر جب آپ کو کوئی کھانا کھلائے تو یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد اس میزبان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں دعا یاد ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعائیں سکھائیں کہ جب تم اپنے میزبان کے لیے دعا کرو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، اللہ اس پر رحم فرما دیجئے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اس کے لیے دعا کریں روزے دار تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تم پر سلام بھیجیں۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا اہم ادب ہمیں سکھایا وہ یہ
کہ حدیث میں آتا ہے کہ ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کھانے کے عیب نکالنے کے بارے میں کہ کھانے میں عیب نکالنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کھانا کھائے اور یہ کہے کہ اس میں نمک تیز تھا، اس میں نمک کم تھا، اس کا سالن پتلا تھا، اس کا سالن گاڑھا تھا، اس کا گوشت گلا ہوا تھا، اس کا گوشت گلا ہوا نہیں تھا. یہ کھانے میں عیب نکالنا ہے، یہ کھانے میں عیب نکالنا ہے. اللہ نے کھانا کھلا دیا، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. کتنے لوگوں کو اس دنیا میں کھانا نصیب نہیں ہے، کتنے لوگوں کے پاس اتنے لذیذ کھانے نہیں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے، یا ان کے سامنے سرکہ پیش کر دیا گیا. آپ نے فرمایا اس گھر میں فقر ہو ہی نہیں سکتا جس گھر میں سرکہ موجود ہو. سرکہ کھا سکتے ہیں. اور آپ فرماتے تھے نعم الادام والخلو، نعم الادام والخلو، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا سالن ہے، کتنا اچھا سالن ہے. آج جو کھانے میں ہمیں سلاد کے طور پہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں نا، جس میں کبھی زیتون ہوتے ہیں، کبھی کھجور ہوتے ہیں، کبھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مین کورس ہوتا تھا، یعنی اصل کھانا ہوتا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے پہلے اور بعد کی چیزیں نہیں تھیں، یہی کھانا ہوتا تھا. کھجور کھائی الحمدللہ، زیتون کھایا اللہ تیرا شکر الحمدللہ، سوکھی روکھی روٹی آ گئی اللہ تیرا شکر الحمدللہ. یہ کھانے کے آداب ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان آداب کو دین کے آداب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اپنی زندگی کے مختلف آداب سکھائے، ان میں سے ایک بڑا اہم موضوع کھانے اور پینے کے آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں رکھے ہیں. اور وہ آداب میں سے پہلا ادب بسم اللہ پڑھ کے کھانا، دوسرا ادب سیدھے ہاتھ سے کھانا، تیسرا ادب بیٹھ کر کھانا، چوتھا ادب اپنے سامنے سے کھانا، پانچواں ادب 3 انگلیوں سے کھانا، چھٹا ادب کھانے کو ضائع نہ کرنا، ساتواں ادب کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لینا، آٹھواں ادب کبھی کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، نواں ادب کم کھانا، بھوک سے کم کھانا. اور اس طرح اور بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بڑا اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو جس کو دعوت دی گئی ہے صرف اسی کو دعوت دی گئی ہے. وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو اگر لے کر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میزبان سے اجازت لے کہ میں ان صاحب کو، اپنے بھائی کو، بچے کو، دوست کو لانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لے آؤں. یا تو اس نے دعوت دی آپ کو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے خالی آپ کو دعوت دی ہے تو وہ آپ کو دعوت دی ہے، آپ کے خاندان کو دعوت نہیں دی، آپ کے پڑوسیوں کو دعوت نہیں دی، آپ کے محلے والوں کو دعوت نہیں دی. تو اگر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر معاملات، توازن کھانے کا سب چیزوں کا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم ادب ہے کہ جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ ہی کی دعوت ہے. اگر آپ کسی اور کو لے جانا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو پہلے ان سے اجازت لیجئے اور اس کے بعد اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر جائیے اس دعوت کے اندر. اور اسی طرح کھانے میں عیب نکالنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا اور اپنے میزبان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے آداب میں سے بہت اہم آداب ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں، تکالیف کا شکار، اللہ تعالیٰ کی مشکل پریشانی تکالیف کو دور فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا ملک اس وقت سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، مذہبی ہر طریقے سے اللہ تباہی بربادی کے دہانے پر اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے. اللہ ان کو اچھے اخلاق عطا فرما دے. اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اللہ ان کو اپنے فیصلے امت مسلمہ اور پاکستان کے مفاد کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے.
اے اللہ ہمارے شہر کراچی کے امن و امان کو بحال فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کیسا کوئی ولی وارث دے دے، کوئی قرآن دے دے، شہر کو اپنا شہر سمجھے، شہر کی حفاظت کرے اور شہر کی ذمہ داری لے۔ اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ دین اس علم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، میرے اپنے خالہ زاد بھائی نوجوان لڑکا ہے 27-28 سال کا، اس کو 2-3 ہفتے پہلے ٹائیفائڈ ہوا، بگڑتا گیا، اس کے گردوں پہ اثر آ گیا، ابھی خان میں ڈائلسس میں ہے۔ دعا کرنا تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اس طرح اور بھی کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تمام لوگوں کی جسمانی، روحانی، نفسانی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ایک بھائی ہیں محمد راشد، ان کی طرف سے درخواست ہے کہ ان کے گھر پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور بہت ان کو تنگ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو اس مشکل سے نکال دے، اس تکلیف سے اللہ ان کو نکال دے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔